زبان کی آفتوں میں سے 7ویں آفت کسی پر تہمت لگانا ہے۔ تہمت لگانا یہ زبان کی ہلاکت اور بربادی اور آفتوں میں سے ایک عظیم آفت ہے۔ تہمت لگانے کی 3 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ ہم کسی پاک دامن، ایماندار، عفت و عصمت والی مومنہ عورت پر زنا کی تہمت لگائیں، نعوذ باللہ۔ کسی عورت نے زنا نہیں کیا ہے، ہم بلا کسی ثبوت اور پروف کے اس پر زنا کی تہمت لگائیں، یہ تہمت کی سب سے پہلی اور خطرناک شکل ہے۔ اس گناہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مختلف وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گناہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو جو متفق علیہ ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اجتنبوا السبع الموبقات، اے لوگو 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ 7 میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک گناہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، ایسی مومنہ پاک دامن اور برائی سے دور عورت پر تہمت لگاؤ، یہ بھی ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کریم نے ایسے شخص پر تہمت کی حد لگانے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور میں ارشاد فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو عفق کا واقعہ پیش آیا، اس کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا واولئک هم الفاسقون۔ ناظرین کرام، آپ غور کیجئے اس آیت مبارکہ پر کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں 3 وعیدیں سنائی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جو لوگ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگاتے ہیں زنا کی اور پھر 4 گواہ نہیں پیش کر دیتے ہیں تو ان کو 80 کوڑے مارو۔ 80 کوڑے یہ تہمت کے کوڑے ہیں جو اس پر نافذ کیے جائیں گے۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی کہ ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، یعنی یہ گواہی دینے کے لائق نہیں رہ گئے۔ سارے معاملات میں جس میں مسلمانوں کی گواہی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ یہ لوگ فاسق ہیں۔ چنانچہ کسی مومنہ عورت پر زنا کی تہمت لگانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان اس سے فاسق ہو جاتا ہے، انسان گواہی دینے کے لائق نہیں رہ جاتا ہے، انسان کے اوپر 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اسی طریقے سے دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں ہی ارشاد فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جو لوگ پاک دامن مومنہ اور ہر قسم کی برائی سے دور، زناکاری سے دور خواتین پر، عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر لعنت بھیج دی گئی ہے، اللہ کی پھٹکار ہو گئی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو تہمت لگانے کی پہلی شکل یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ پاک دامن مومنہ نیک عورت پر زنا کی تہمت لگانا۔ دوسری شکل تہمت لگانے کی اپنا گناہ کسی کے سر پہ تھوپ دینا، یعنی آپ کوئی گناہ کرو، کوئی غلطی آپ نے کی ہے، چوری آپ نے کی ہے، کسی کو آپ نے مارا ہے، لیکن آپ اس کو کسی کے سر پر تھوپ دو اور کہو کہ فلاں نے چوری کی ہے یا فلاں نے جو ہے کیا نام ہے مارا ہے، تو یہ بھی جو ہے کیا نام ہے تہمت لگانا ہے۔ چنانچہ یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ جو آدمی کوئی گناہ کا کام کرے گا یا کوئی غلطی کرے گا پھر اس کو کسی دوسرے کے سر پر تھوپ دے گا تو بے شک اس نے بہت بڑا تہمت لگایا اور وہ اس نے کھلم کھلا گناہ کا ارتکاب کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ جو لوگ مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں
بغیر ان کے کیے ہوئے اور ان کے کوئی عمل انجام دیے ہوئے ایسے لوگوں نے بہت بڑا تہمت لگائی اور ایسے لوگ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے۔ تو یہ دوسری شکل ہے کہ آدمی کوئی گناہ کرے، اس گناہ کو اس کے کسی کے سر پر تھوپ دے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ کسی بے گناہ کو کسی گناہ کا ملزم ٹھہرانا، یعنی کوئی غلط کام ہوا ہے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں، چوری ہوئی ہے، زناکاری ہوئی ہے، کسی نے کسی کا مرڈر کیا ہے، کسی نے کوئی اور غلط کام کیا ہے، فٹ سے آپ کسی کے بارے میں گمان کرنے لگیں، کسی کے بارے میں سوچنے لگیں، یا کسی کے بارے میں کہنے لگے فلاں نے کام کیا ہوگا، یہ بھی تہمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کی روایت میں فرماتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اے لوگو گمان سے بچو کیونکہ گمان یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ گمان سے بچو کیونکہ گمان بہت بڑا جھوٹ ہے۔ آپ کے پاس کیا پروف ہے کسی کو کسی غلط کام سے منسوب کرنے کے لیے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے لوگو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض گمان یہ گناہ ہوتا ہے۔ تو بدگمانی کی بنیاد پر کسی کو کسی گناہ کا مرتکب ٹھہرانا اور کسی کام کا مرتکب ٹھہرانا یہ بھی تہمت لگانا ہے۔